اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ، یہ کس کے لیے بول رہا ہوں؟ رزق میں اضافے کے لیے۔ آپ بولیں گے آپ تو خرچ کی بات کریں، کم ہو جا رہے ہیں یہاں تو نہیں، یہ رول ہی ایسا، تھوڑا یہ اصول الگ ہے، تھوڑا سا اسلام کا اصول الگ ہے، دو تو زیادہ ہوتا۔ جس کو ایک صاحب نے مجھے ایسا سمجھایا تھا، اچھی مثال دی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک آدمی ایک ذات ہے جو دوسروں کو دیتی ہے، سمجھ لیجیے پانی کا مثال دی تھی انہوں نے، کہ ایک شخص ہے جو دوسروں کو پانی دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاؤس ہے وہ فل دکھتا ہے، اور ایک آدمی جس نے اپنے ہاؤس میں 10 نل لگا دیے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ تو جو پانی دینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کی ٹانکی خالی ہو جاتی ہے، تھوڑی بولتا ہے اس کو دیتے جاؤ، اس کی ٹانکی خالی ہوتی جاتی ہے اس کی، اور جس کی ٹانکی فل رہتی ہے چونکہ نل ایک ہی ہے خود کے لیے رکھتا ہے، تو وہ دینے والا بولتا ہے پانی ضرورت نہیں اس کی خالص نہیں ہوتی، دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو، ٹانکی میں نل نہیں ہے نکالتا نہیں پانی، دینے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا، پانی چڑھ جاتا اس کا، اور جو استعمال کرتا جاتا اس کا پانی بھی۔ ایک آپ لوگ جو کھیتی باڑی سے یا کھیتی باڑی سے تعلق نہیں بھی ہے تو ایک عام ہے، وہ کنواں ہے، ارے بند مت رکھو، کنواں بند ہو گیا تو کیا ہوتا، پانی بہت زیادہ آتا، پھر ابلتا، بند ہو جاتا پانی آنا، بورنگ کو اگر خالی نہیں کرے، روز استعمال نہیں کرے تو پانی بند ہو جاتا نا۔ تو انکم کا ہی معاملہ اسلام میں ویسی ہے، وہ زیادہ جب تک نہیں ہوتی جب تک باہر نکلتا نہیں، ان جب تک زیادہ نہیں ہوگا جب تک آؤٹ زیادہ نہیں ہے آپ کا، سمجھ رہے؟ اور الحمدللہ یہ جتنے 10 نکات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر نقطے پہ میرا ایک مکمل درس ہے، ہر نقطے کے اوپر جتنے اب تک لیا ہوں پورے جو 10 لوں گا، پوروں پہ کمپلیٹ لیکچر سے، صلہ رحمی پوری تفصیلات، اللہ کی راہ میں خرچ پچھلے رمضان ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا، پوری تفصیلات کیا اس کے فائدے۔ ابھی رزق کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں تو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ خرچ کرنے کا معنی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی، مسکین کی، مسافروں کی، سائلین کی، رشتہ داروں کی، مصیبت زداؤں کی، پریشان حال لوگوں کی، غریبوں کی، مانگنے والوں کی، مسافروں کی مدد کرنا مال کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں خرچ۔ بہت سمپل ٹرم ہے، کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال میں بڑھوتری، زیادتی کا بہت بڑا ذریعہ، یاد رکھیے۔ اور خرچ کے باعث جو رزق بڑھتا ہے اس کے دلائل آئیے، سورہ سبا سورہ نمبر 64 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ ضرور اس کو پلٹا کر رہے گا تمہارے طرف، اور وہ خیر رزق دینے والا ہے۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کیا کریں گا، اس کو واپس ریٹرن دیں گا، تم کو پلٹا کر دیں گا، یخلفہ، واپس پلٹائیں گا۔ اور جو خلاف کہتے ہیں الٹی سمت، مطلب جدھر سے چیز آ رہی ہے اسی کی سمت میں چلنا، وہ اس کی مخالفت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز ایسی چل رہی ہے دوسری ایسی آ جائے، وہ مخالفت۔ یخلفہ، اللہ پلٹانے والا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے، واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دیں گا، یہ معنی یخلفہ کا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ ملے گا، کس چیز کا، خرچ کرنے کا۔ اسی طرح جو ہے، اور یہ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیے خرچ کرنا ایک بڑی اہم صفت ہے، اس سے انسان نے بہت اچھی خصائل، اچھی صفتیں، اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ مال جمع کرنا انسان میں حسد، بغض، کینہ، تکبر، اسی طرح ظلم، زیادتی، اور جس سماج میں مال خرچ نہیں ہوتا وہاں خون خراب عام ہوتا ہے، اور جہاں مال دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہاں محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، میل جول، یہ عام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو لوٹ کھسوٹ اور بس جمع کرنے والا سماج ہے، دینے کا مزاج نہیں ہے، تو لہٰذا خرچ کرنے کے فائدے کبھی نظر بھی نہیں آتے، خرچ کرنے کے فائدے نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ قومیں جو خرچ کرتی ہے نا، ان کو کبھی دیکھیے ادھر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آ بھی جاتا ہے ان کے پاس۔ جس نے خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا، ادھر سے نکلا نہیں کہ ادھر ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتا، ادھر ڈراپ ان شیور ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آزما کے دیکھ لیجیے، بہت بار لوگ ہوتا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں ہم اس ماحول میں نہیں رہتے جہاں خرچ کرنے کی عادت ہے۔ ایگزامپل، مثال لیجیے، اب حج کا موقع آئے گا، لوگ حج کو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بر صغیر سے، ہندوستان سے جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد بہت سی بار یہ لوگ قصے بیان کرتے ہیں، ادھر میں بسکٹ لے کے آتا تھا، ادھر چھتریاں فری ملتے تھے، ادھر ٹھنڈے کی باٹلیں فری ملتی تھی، ادھر بریانی فری مل رہی تھی، میں نے کھا لیا، ادھر کھجور کے پیکٹ لا لیا، ادھر فلاں۔ تو ہماری عادت صرف جمع کرنے کی، تو وہاں بھی صرف کیا مل رہا وہ دیکھتے، لاکھ روپے خرچ جا کے کیا بسکٹ کہاں ملیں گے۔ اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ لینا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط، میں کہہ رہا ہوں ذہن جو بن گیا صرف لینے والا، دینے کا مزاج نہیں رہا، اور وہ قوم کا مزاج کیا ہے معلوم، دینے کا بن گیا۔ تو کبھی کبھار بیوقوف ہے گا، ایک بڑا ٹینک لا کے، پورا وہ کنٹینر لا کے پوری چھتریاں بانٹ دیا اس نے حاجی کو، پاگل، اتنی کیا ضرورت تھی، ہر حاجی اپنی اپنی لا لیتا تھا، لیکن اس کو معلوم ادھر چھتریوں کا کنٹینر خالی ہوتا تو ادھر اللہ اس کو الگ ہی سائے دینا شروع کر دیتا، تو اس کو معلوم بانٹ رہا ہے لا کے، اس کو پتا ہے کہ یہاں کھلائے تو ادھر میرا اکاؤنٹ بھر جاتا، ادھر وہ ادھر کھلا رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو چونکہ ڈراپ آؤٹ کا سسٹم نہیں، تو ڈراپ ان کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہم کو، ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا، صرف لینے کا، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا، یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، انسان غنی
دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ تو مالداروں کی کچھ لوگوں کے، کچھ میں سب کو نہیں کر رہا، کچھ مالداروں کی تو حالت یہ ہے کہ بینک بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے، لیکن اگر دوسرا آدمی والٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے، کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر. ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے، وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سی اے لگے لیکن دوسرے کے روپیے پہ اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا، جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے، میرا دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے، اس کی نظر نہیں کسی پہ. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا ہے، بات یاد رکھیے. مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے. اصل غنا جو ہوتی نا، غنا نفس، وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے. تو بن جائیے دینے والے. اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا اب تک دیں گے نہیں آپ، نہیں یار پہلے کسی کا ایگزامپل دیکھ لیتے آپ، تم کتنا خرچ کرتے بھیا، آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا، تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا. کر کے دیکھیے، سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی، یہ اصول ہی الگ ہے، یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے، اصول ہی ایسا ہی. اس کو آپ خرچ کرو. دنیا میں ہوتا ہے نا، کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے کہ نہیں کھیتی مت کرو، کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا، وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ، ٹائر گھس جاتے نا اس کے، ارے چلیں گے تو اچھا، کھڑے رہیں گے تو جب بھی 2 مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے، اور چلنے والی گاڑی کے 2-4 لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا، لیکن کھڑی گاڑی کے 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. کچھ اصول دنیا میں ہے نا ایسے، استعمال کرو، پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے، یہ اصول ہے. خرچ کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ شیطان بولتا خرچ مت کرو. خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہے. 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے؟ 5 ہی بچے. تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے. اصول الٹا ہے. یہ 5 جو خیر لائیں گے، جو گئے وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے، ہو سکتا ہے 50 لے کے آئیں گے ادھر سے. پھر رول یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی اس حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا یا ابن آدم، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ فرما رہا ہے اے ابن آدم تو خرچ تو کر کر دیکھ، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا؟ بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے، وہ بول رہا تم خرچ کرو، اس کا بدلہ میں دوں گا، تو بولتا نہیں ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سوچتے ہیں نا ایسے. دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا، تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے، کچھ نہیں تو ایک چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ تو ایک دے ہی دیتا ہی ہے، ٹھیک، تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بچوں، اے انسانوں، انفق، خرچ کر جتنے تیرے پاس ہے، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے، ایسا اصول بنائیے دینے کا، پھر پتہ چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیسا آتا، چونکہ حساب کے سے کم ہو رہا ہے. 10 میں سے 5 گئے تو 5 کم آ رہا ہے حساب، لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سب فرماتے کہتے ہیں ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کر کے رکھتا ہے. 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے، دوسرا بددعا دیتا ہے. بحقی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر، خرچ کرتے رہتے، عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ، بس تو دیتے جا، عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے وہ چیز. ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا. وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے بادلو اس کے کھیت پہ برس جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا، بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے، یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی. وہ شخص چلا اور آواز بھی انعام بھی لیا گیا. جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پر برسا، پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی، اور وہ جو آدمی کھینچا تھا نا کھیت میں نالی، اس میں جمع ہو گیا اور اسی کھیت میں چلا گیا. کس کے کھیت پہ نہیں برسا؟ وہ شخص نے کہا اے شخص تو کیا کرتا ہے، میں نے بادل سے آواز سنی، تیرے کھیت پر باری برس نہیں گئی، تیرا نام کیا؟ تو کہا میرا نام فلاں. تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں، تو کیا کرتا ہے مجھے بتا، یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے، کیا کرتا ہے؟ تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ 1/3 33.33%، 1/3 ایک تہائی خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 1/3 واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں. 1/3 اپنے ایکسپینسز کے لیے، 1/3 لوگوں میں صدقہ، اور 1/3 واپس بزنس میں ری انویسٹمنٹ. تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بارش برساتا ہے. یہ والی میں کہوں گا جو انسان خرچ کرتا ہے نا، 1000 دکانیں رہن دیجئے، سیم برانڈز بیچنے دیجئے، لوگ ایسے ڈھونڈ کر آتے اس سے ہی خریدنا ہے. جو میرے ساتھ ہوا ہے مجھے نصیحت کرے کہ میں کیا کروں. دیکھیے سوال آیا ہے اور اس میں 2 مسئلے بتائے گئے. ایک خاتون ہے جب وہ چھوٹی تھی، لڑکی تھی، بچی تھی، تو تب ان کی والدہ نے ان کا کہنا ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا، جس رویے کی وجہ سے انہوں نے خود اعتمادی کھو دی. مطلب ماں کے رویے میں ایسی کچھ باتیں تھیں جس سے انسان کا کانفیڈنس، جس کو کہتے ہیں خود اعتمادی، کانفیڈنس لیول ان کا پورا ختم ہو گیا.
اور اب جو بھی کام وہ کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے ان کو. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ لینے میں کوئی ان کی صلاحیت نہیں رہی, مطلب وہ ڈیسیجن میکر نہیں رہے, کیونکہ خود اعتمادی ختم ہوگی, والدہ کا رویہ اچھا نہیں تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کو ایک بچی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا اس کے ساتھ نہ ہو, تو وہ کیا کرے. تو دیکھیے کوشچن ایک پرٹیکولر ایشو کا ہے جو کہ ایک لیڈی کی طرف سے, خاتون کی طرف سے آیا ہے, اور ان کے سوال ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا جو ایک خاتون نے کیا ان کی والدہ نے, اب وہ ایک خاتون کی تربیت جو بچی ان کی کیسے کرے. تو اس کو ہم ایسا نہ کرتے, اس کو ایک جنرل کر دیتے ہیں کہ ایک بچہ جس کے ساتھ اس کے والدین نے, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو, انہوں نے ایسا سلوک کیا کہ اس کی خود اعتمادی کھو گئی. اب خود اعتمادی کھونے کے بعد اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اب اس میں کانفیڈنس بھی نہیں ہے, سیلف کانفیڈنس, اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہیں ہے اس کے اندر, اور وہ اس وجہ سے اپنی لائف میں مطلب میزریبل لائف جی رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے اس کے بچے ایسے نہ کریں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ایک جنرل بات یہ ہے کہ بچے جو ہے اس کا سیلف کانفیڈنس کیوں کھوتے ہیں. بچے سیلف کانفیڈنس اس لیے کھوتے, یاد رکھیے, کہ ان کے والدین ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. اعتماد کرنے کا جس کو کہیں گے, جس کو کہتے ہیں جو اعتماد کرنا چاہیے ویسا اعتماد نہیں کرتے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, کہ بچوں کو اور ایسی باتیں ان کے ساتھ کرتے جس کی وجہ سے بچے سیلف کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر والدین نے جیسا اعتماد کرنا چاہیے تھا بچے پہ نہیں کیا, اور کیا کر رہے ہیں اس کو, تم تو یہ نہیں کر سکتے, ابھی کام دیا بھی نہیں گیا, تم تو یہ نہیں کر سکتے, تم سے تو یہ ہو نہیں پائیں گا, تم نے تو آج تک ایسا کبھی نہیں کیا, تم شاید زندگی بھر ایسا نہیں کر سکو گے, چلو کر کے دیکھ لو, آج شاید تم سے ہو جائے, ہے نا. دوسروں کو, بچوں کو دیکھو, وہ کیسے آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں. تم کو کیا ہوا, تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہو, تم بھی تو اتنا کھاتے ہو جتنا دوسرے کھاتے ہیں, پھر تم وہ کیوں نہیں کر سکتے جو دوسرے کرتے ہیں. تم کو ہم نے کیا کمی کی کہ جو تم یہ نہیں کر سکتے ہو. تو گویا اس کو جو کنٹینیوسلی نیگیٹو باتیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اور سوچنے کے ساتھ ساتھ اگر نہیں بھی سوچتے تو جو بولتے ہیں, اس بولنے کی وجہ سے بچہ اپنا خود اعتمادی کھونا چالو کر دیتا ہے. اور خود اعتمادی جب بچہ اپنا کھونا چالو کرتا ہے, یاد رکھیے, تو وہ اتنا خود اعتمادی کھوتا ہے کہ وہ بات کرنے میں بھی لڑکا آتا ہے, پھر 2 بار 3 بار جملوں کو دہرائیں گا. ریزن کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اب جو بات بولا وہ بات صحیح ہے نہیں ہے. اس کے بعد کام کرنے میں تو سمجھو پورا ہی وہ جس کو کہیں گے بیکار ہو جائیں گا. ریزن کہ اس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ نہیں کر سکتا, تیرے سے نہیں ہوں گا. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اس کے سب سے قریبی لوگ یہ بول رہے ہیں. اگر یہ پڑوسی اڑوسی یہ وہ آس پاس کے لوگ بولتے تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا, وہ آتا اور اپنے گھر والوں سے پوچھتا, امی ابو میرے کو ایسا, انہوں نے فلاں بھائی نے ایسا بولے, فلاں بہن نے ایسا بولے, فلاں پڑوسی نے ایسا بولے, فلاں انکل نے ایسا بولے. اور آپ اس کو یہ بولتے, بیٹا انہوں نے جو بولے وہ صحیح نہیں ہے, تم کر سکتے ہو, تم آگے بڑھو بیٹا, یہ کام تم کو تو کرنا ہے, تم نہیں تو کون کرو گے. تو اس کا خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس واپس ریسٹور ہو جاتا جو جاتا. لیکن ابھی مسئلہ ہے کہ ماں ہی سیلف کانفیڈنس اس کا ختم کری. ماں کا رویہ بچوں کے ساتھ برا ہے, جس کے نتیجے میں بچے نے اپنا سیلف کانفیڈنس خود اعتمادی مکمل طور سے کھو دیے. تو وہ کیوں کھو دیے کہ ماں کا ایک تو نیگیٹو تھاٹ یا باپ کا نیگیٹو تھاٹ بچوں کے لیے, اور ساتھ میں نیگیٹو کمنٹس, جس کے نتیجے میں بچے کو پورا ہم ذہنی طور سے برباد کر دیتے ہیں. اب وہ کوئی کام کر سکتا ہے پرفیکٹلی, تو آپ دیکھیں گے جو کام وہ پرفیکٹلی بھی کر سکتا ہے اس کو بھی نہیں کر پاتا ہے. مثال سمجھو ایک پین ہے, اس کا ڈھکن لگانا ہے تو اس میں بھی اتر کاپیں گا. ریزن کی لگے گا میں یہاں بھی کچھ گڑبڑ کروں گا, میرے سے یہ چیزیں برابر سے نہیں ہو پائیں گی. ریزن کی اس نے اتنے نیگیٹو کمنٹس لوگوں سے سن لیا. بہت ہی مضبوط قسم کے اگر کوئی بچے ہو تو شاید اس ٹراما کو, اس نقصان کو برداشت کر پائے, ورنہ اکثر بچے اپنا سیلف کانفیڈنس کھو دیں گے. تو میں کیا کہوں گا, بچوں میں کانفیڈنس لائے, پیدا کرے, اور ان کو بڑھاوا دے اس چیز کی طرف. اور جب آپ بڑھاوا دیں گے, وہ کانفیڈنس کو ریسٹور کریں گے. جو کام وہ نہیں بھی کر سکتا اس کو بڑھاوا دے. بچہ ہے ایک جگہ چلنا چاہ رہا ہے, ڈر رہا ہے, اور اس کو آپ بولے بٹاؤ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, آؤ آؤ اعتماد کرو اللہ تعالیٰ پہ, آؤ بھروسہ کرو ابو پہ, آؤ بھروسہ کرو مما پہ, اور آگے بڑھو. نہیں وہ ایسا بول رہے تھے, انکل ایسا بول رہے تھے, ہم کو ڈر لگ رہا, نہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ چلو, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھو ہاتھ لگاؤ, اس کو نہیں ڈرو مت, ہاتھ لگاؤ, آپ کر سکتے ہو, یہ طریقہ ہے. آپ کیا ہو رہے, تم تو نہیں کر سکتے, تم تو کبھی ہاتھ مت لگاؤ, تم سے کبھی ہو پایا کہ جو آج تم کر پاؤ گے, ہاں آج تک تو تم نے کبھی سے نہیں کیا, تو کل کیا تم کر پاؤ گے, اب تک تو تم سے کوئی اچھا نہیں ہو, آپ کیا اچھا ہوں گا تم سے, فلاں مت کرو, مت ہاتھ لگاؤ, تم گرا دیتے ہو, تم پڑا دیتے ہو, یہ کرنے. بازو والے انکل کے بچے کو دیکھو, فلاں کو دیکھو, تو اس سے اس کا سیلف کانفیڈنس شوٹ ہو جاتا ہے. عام زبان میں کہیں گے پارا ہو جاتا ہے, ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, بڑھانا ہے. جب دنیا اس کو کہیں گی تم نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کو موٹیویٹ کرنا, ہاں تم ہی کر سکتے ہو بیٹا. اور جب یہ والدین کریں گے نا تو ویسے بچے پھر نظر آئیں گے. اب سیلف کانفیڈنس تو کھو دیا. سیکنڈ یہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ فیصلہ لینے کی قوت بھی چلے گی. ظاہر سی بات ہے, سیلف کانفیڈنس جس میں نہیں ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں لے سکتا آدمی, وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا جو سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. اب ایک آدمی جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں, وہ فیصلہ کیسا لیں گے کوئی چیز کا؟ تو یہ دونوں کا ریلیشن ایک دوسرے سے ہے. سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوگا تو فیصلہ لینے کی طاقت بھی آٹومیٹیکلی بوسٹ ہوتی چلی جاتی ہے, یاد رکھیے.
اور والدین کا کام ہے بچوں کو فیصلہ لینے دے، بچوں کو فیصلہ لینے سکھائے، بچوں کے صحیح غلط فیصلے کے اوپر کمنٹس دے کے ان کی اصلاح کرے، ان کو بتائے کہ ایسے سچویشن میں کیسے فیصلے لینا، ویسے سچویشن میں کیسے فیصلے لینا۔ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کو سمجھاتے نہیں ہیں، پلس ایک ماں کا یہ کہنا سیلف کانفیڈنس ایک لڑکی کا توڑ دینا بہت ہی ڈینجر ہے، یاد رکھیے۔ آلریڈی لڑکیوں کے تعلق سے سماج میں ہم دیکھتے ہیں برائیاں زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے خلاف کرائمز زیادہ کیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس پر ایک لڑکی کا اعتماد بھی نہیں اور اس میں فیصلہ لینے کی طاقت بھی نہیں۔ اب تو آپ نے ایک سمجھے نا ایک جنس کو برباد کرنے کا پورا سرمایہ سامان جمع کر دیا۔ ویسے تو ایک لڑکے کے ساتھ بھی اس کا سیلف کانفیڈنس اور اس کا فیصلہ لینے کی طاقت ختم کر دی جائے تو پھر اس میں کیا بچا؟ پھر لڑکیوں میں تو اور ضروری ہے جلدی فیصلہ لینا، حالات کے اعتبار سے فیصلہ لینا اور صبر کرنا، بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال میں والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرے، اپنے اچھے کلام سے موٹیویٹ کرے، اپنی اچھی سوچ سے موٹیویٹ کرے، اور جب اچھے کلام اور سوچ سے لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ بچے جو مند بدھی کہلاتے ہیں، وہ بچے جو مینٹلی ویک ہوتے ہیں، وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بچے بھی کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اندھے کرکٹ میچ کھیل لیتے ہیں، لنگڑے میدان میں بھاگ لیتے ہیں، بغیر پیر اور ہاتھ کی سوئمنگ کر لیتے ہیں۔ دیکھو نا آپ دنیا میں مثالیں ہیں نا، پیر نہیں ہے پروستھیٹک لیگ لگا ہوا ہے اور رننگ میں پارٹ لے رہا ہے۔ جو جن لوگوں کو اپنگ ہوتے ہیں ان کی بھی ریسز ہوتی ہے، اندھے اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ بال جو بچتے ہیں اس کے اندر ڈال کے دیکھو گا آپ نے۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ سیلف کانفیڈنس بوسٹ کر دیتے ہیں تو اندھے بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں بغیر آنکھوں کے، لنگڑے بھی چلنے اور بھاگنے لگ جاتے ہیں بغیر پیروں کے، اور ہاتھ پیر کے بغیر بھی لوگ تیرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں اور دنیا میں کارنامے انجام دیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آس پاس کے لوگ ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور سب سے پہلے والدین۔ ابھی والدین نے کمر توڑ دی بچی کی بول کے کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم سے تو نہیں ہو پائیں گا، سیلف کانفیڈنس، اس کا مورال سب برباد ہو گیا، اب ڈیسیجن میکنگ کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہوا، اب بچی کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ آپ کی جو ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوا، ورنہ ان کا بھی اگر سیلف کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا، ان کو بھی جب فیصلہ لینے والا نہیں بنائیں گے، ڈیسیجن میکر نہیں بنائیں گے، تو یہ گھر اور سماج کیسے چلے گا؟ اور والدین سے گزارش کروں گا بچوں کے ساتھ ایسا اپنے لائف میں کبھی نہ کرے۔ سب سے زیادہ کمزور بچوں کو بھی آپ اتنا موٹیویٹ کریں کہ آپ کی اس موٹیویشن کی وجہ سے وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنے کے لائق بن جائے، یاد رکھیے۔ اور ماں کا کردار اس میں سب سے اہم ہے، چونکہ یہاں اس سوال میں ایک ماں نے اپنی بچی کانفیڈنس توڑا اور اس کو فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا ہونے نہ دی اس کے اندر۔ ماں تو وہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، جب پورا سماج، پورا گھر، خاندان، یہاں تک کہ سب سے نیئر اینڈ ڈیئر بھی کسی کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، لڑکی ہے تو لڑکی کی مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی ہے جس کا کلر کم ہے، ہمارے سماج میں اس کی کیا اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ہم یوروپ کی بات نہیں کر رہے، ہم گلف کی بات نہیں کر رہے، جہاں لڑکی کا لڑکی ہونا اور بااخلاق ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہاں ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، ہائٹ، ہیلتھ، ویٹ، کلر، ہر دنیا ہے۔ اب ایسے سچویشن کے اندر یہ لڑکی ہے جس کا کلر کم ہے، اور اس کو دنیا کے اطراف کے لوگ کیا کر رہے، کیسا ہوگا تو آپ کی بچی کا، یہ ٹونٹ دے رہے، یہ کمنٹ دے رہے، یا چلو اس سے بھی اور نزدیک کے لوگ، اس کی پھوپھی اور اس کی دادی تک اس کے خلاف، کیسی پیدا کر دی ہے یہ۔ اب اس سچویشن میں اس کو ماں بیٹھ کر بولتی ہے دنیا ایسی ہی ہوتی بیٹا، کلر کم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اخلاق میں آگے بڑھو، علم اور ہنر حاصل کرو، دنیا جھکیں گی تمہارے ساتھ۔ اب اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، اب اس کو کلر سے اپنے پرواہ نہیں ہوتی۔ ورنہ جن خاندان اور جن سماجوں میں ہر چیز کو لے کر کمنٹ دیے جاتے ہیں، اس سے بچوں کی حالت کیا رہتی ہے آپ دیکھیے۔ 4 مہمان آ گئے، ایک بچہ سامنے نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ میرا کلر کم ہے۔ اس کو اتنا کانفیڈنس لیول ڈاؤن کر دیا یہ بول کہ تیرا کلر کم ہے۔ ایک اس لیے نہیں آتا کہ میں نقصان کر بیٹھتا ہوں، ایک اس لیے نہیں آتا کہ میں فلاں کرتا ہوں، مت کیجیے۔ تو یہ ماں ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر بولتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ جو لنگڑا ہے، لوگ اس کو لنگڑا بول رہے ہیں، اس پورے اس کو لوگ بول رہے ہیں اسپورٹس آ رہا، تو کیا کریں گا لنگڑے اسپورٹس کے اندر، اب تو لنگڑا ہے، تو بھاگ بھی نہیں سکتا، تیرے پیچھے کتا لگا بھی تو مسئلہ ہے نا، اس کو ڈاؤن مار رہے، وہ پریشان ہے۔ لیکن جب اس کی ماں کے پاس جاتا ہے، اس کے والد کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ لنگڑا ہونا کو بری چیز نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیر دیے اور کسی کو نہیں دیے، اتنا سمپل فلسفہ، فلسفی، کسی کو ہاتھ دیے کسی کو ہاتھ نہیں دیے، جس کو دیے اس سے اس کی پوچھ ہے، جس کو نہیں دیے اس کا ریوارڈ بھی تو ہے۔ مطلب ہر کسی کا کوشچن پیپر الگ، تو اس کے آنسرس الگ، تو اس کا اسیسمنٹ الگ، تو اس کا ریزلٹ الگ۔ تو بیٹا آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کے پیچھے کتا لگیں گے ہی نہیں، اور لگا تو میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، سیلف پروٹیکشن کیسا کیا جاتا ہے جانوروں کے خلاف، یہ بات کرنے کی ہے۔ اب ماں بھی بول رہی نہیں بیٹا صحیح بات ہے، تم لنگڑے، اب ہمارے تقدیر میں تم لنگڑے لکھے ہوئے تھے، تو کالی لکھی ہوئی تھی بیٹے ہماری تقدیر میں، تو اب اس کا کانفیڈنس برباد ہو جاتا ہے، اب ہو جاتا ہے، پوری دنیا بھی خلاف ہونا اور پیرنٹس حق میں ہوں تو ہو جاتا معاملہ، لیکن یہاں آپ نے ختم کر دیا اس کو۔ تو بہرحال گزارش کروں گا پیرنٹس سے، گرل چائلڈ ہو یا بوائے چائلڈ ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، ان کے کانفیڈنس کو بڑھائے، ان میں خود اعتمادی پیدا کرے، ان کو سیلف کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ فیصلہ لینے کی طاقت ان میں پیدا کرے، اور وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان میں خود اپنے لیے کانفیڈنس جاگتا ہے، پھر وہ فیصلہ لیتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کی چھوٹے سے لے کر بڑا فیصلہ، اپنے اطراف اور اکناف کے لوگوں کے فیصلے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ ان کو موقع دے تو وہ ملک، قوم، ملت اور سماج کی ترقی کے لیے فیصلے لینا بنے انہیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا جو آج ہم پیرنٹس ہونے کے ناطے ہم کر رہے ہیں، بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی ان کے اندر فیصلہ لینے ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک پیرالائزڈ، معذور سماج دیکھ رہے ہیں جو دکھنے میں بہت بڑا ہے، لیکن گھر میں ایک فرد کا انتقال ہو جائے
تو پورا خاندان چور چور ہو جا رہا ہے. کیوں؟ اب فیصلہ لینے والا کوئی نہیں. جس کو جو مل رہا ہے وہ نوچ کے کھا رہا ہے سماج, پراپرٹی میں سے, زمین میں سے جائے. کیوں؟ تو کوئی فیصلہ لینے والا نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے ان کا. سب کو معلوم سب بیکار ہے, سب کو فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں, سب کو ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے. یہ حالت یاد ہے. یا پھر حالت یہ ہے کہ ایک مرد گھر میں بول رہا عورت کو آپ آگے جائیے, میرے سے تو یہ بات نہیں ہونے والی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا والدین کا یہ کام ہے بچوں کا کانفیڈنس بوسٹ کرے. اب کے اچھے جملوں سے بات شروع ہوتی ہے, اچھی سوچ, اچھے جملے اور ساری چیزیں. اور اگر کچھ لوگ جو سماج میں ان کا کانفیڈنس ڈاؤن کرتے ہیں, آپ وہ موٹیویٹر بنیں گے جو ان کو اوپر لائیں گے, اور آپ حقیقی موٹیویٹر بنیں گے. وہ جھوٹے موٹیویٹر نہیں, یس تم کر سکتے ہو, 2-3 پنچ 2-3 تھپڑ مار کے اس کو بھیج دے رہے, اور اس کے بعد بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. وہ والا موٹیویشن نہیں ہے, ریئل لائف موٹیویشن جو ریئل لائف لیسنس وہ بہرحال سیکھے. تو بہرحال آپ اپنے بچوں کے ساتھ اب یہ نہ کریں جو آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ کیا. اور ہر پیرنٹ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ یہ کانفیڈنٹ اور ڈیسیجن میکنگ چائلڈ بنے ہمارے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا کوئی شخص اپنے ہی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن و سنت کی روشنی میں دیں. دیکھیے, ایک شخص کو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت لینے کی ضرورت ہے دیگر گھروں میں جانے سے پہلے, لیکن اپنے گھر میں آنے سے پہلے اشارہ کرنا ضروری ہے کہ میں گھر میں آ گیا ہوں. اجازت ضروری نہیں. قرآن نے کیا فرمایا سورہ نور کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور اہل خانہ کو سلام نہ کر دو. ٹھیک ہے, تو یہاں پتہ چلا, اور سنت سے پتہ چلتا ہے سلام پہلے اور اجازت بعد میں, اجازت بعد میں سلام پہلے, دونوں ہو سکتا ہے. قرآن نے تو ترتیب کا, لیکن سنت سے ملتا ہے الٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اجازت پہلے لے کے اندر جایا جا سکتا ہے, یا سلام پہلے پھر اجازت, یہ ڈیپینڈ ہے. گھر بڑا ہے ایک دم تو پہلے اجازت لیتے ہیں بیل مار کے, پھر سلام ہوتا ہے نا. ایک دور سے سلام ہی نہیں ہوتا. بڑے گھر ہے, چھوٹا گھر ہے تو پہلے سلام ہوتا ہے اور پھر اجازت ہوتی. السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ چھوٹے گھروں میں ایسا کرتے ہیں. بڑے گھر ہے تو پہلے بیل بجانا پڑتی, تو پہلے مطلب اشارہ ہوتا ہے, اجازت ہوتی ہے, پھر میں آؤں کیا بھائی, السلام علیکم, آؤں کیا فلاں, ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو یہاں اپنے گھروں کے علاوہ اجازت کا معاملہ ہے, تو قرآن کی دلیل آ گئی آپ کے سامنے. تو اپنے گھر کے علاوہ ہے یہ, اپنے گھروں میں اجازت نہیں, لیکن اپنے گھر میں کیا کرنا ہے؟ اشارہ. جیسا مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں نہیں دے سکتا. ریزن بینگ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آپ آ رہے تھے تو آپ کی بیویوں کے علاوہ گھر میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں ایک طرح سے. اور پہلے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, لیکن وہ ابتدائی دور ہے اسلام کا, ہے نا, ایک دم وغیرہ, تب یہ احکامات نہیں تھے. تو وہاں ہم کو نہیں ملیں گا, کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, نہ اشارہ کرنا, اجازت لینا ہے. لیکن ایک میں انسان ہوں, سمجھو یہ آپ ہے, آپ کے گھر میں جا رہے ہو, آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں, دیگر عورتیں ہیں, مامیاں, چاچیاں وغیرہ. آج کل جو جوائنٹ فیملیز میں ایشوز ہوتے ہیں, ساری چیزیں, تو وہاں کیا کریں گے آپ؟ گھر تو آپ کا ہے, لیکن جب اندر آپ داخل ہوں گے گھر میں, تو داخل ہوتے وقت آپ اشارہ کریں گے کہ ایک مرد گھر میں آ رہا ہے, تاکہ وہ اپنے حال احوال کو سدھار لے. جیسے مثال کے طور پر آپ ہے, آپ کی بیوی اور آپ کی بچیاں ہیں, اور گرمی کے دن ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, بچوں کے ساتھ ہے, اپنے دھن میں لیٹے ہوئے, چونکہ سب عورتیں ہیں گھر میں, تو ایک مرد آئیں گا ظاہر سے, تو آپ خود بھی نہیں چاہیں گے اس حالت میں دیکھنا, تو اجازت تو نہیں لیں گے, لیکن کیا کریں گے؟ السلام علیکم, گھر میں آتے ہو گیا اشارہ, تو سب بھاگنا چالو, ادھر دوپٹہ لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اپنا حال احوال کو بحال جما لو, دی کر لو. ایسے سوال آپ گھر میں جا رہے ہو, بہویں گھر کے اندر ہے, آپ اندر داخل ہوئے, آپ نے سلام دستک, آپ اشارہ کریں گے, سلام کر دیا آپ نے, ہو گیا. پرمیشن نہیں ہے, اپنے گھر میں پرمیشن نہیں لگتی انسان میں. اور اپنے گھر سے مراد وہ گھر جہاں وہ رہتا ہے, یا وہ گھر جہاں اس کے آنے کی امید ہے. جیسے ایک انسان ہے, اس کا ایک گھر ہے, ایک انسان ہے, اس کے والد کی 4 گھر ہے, چاروں گھروں میں امید ہے وہ آ سکتا ہے, کوئی گھر میں رہتا ہے, وہ ایک والد ہے, اس کی جو ہے 2-3 جو ہے بیویاں, مطلب بچے کو 2-3 ماں ہے, ہر جگہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جا سکتا ہے, لیکن رہیں گا کسی ایک گھر میں. تو جہاں ایکسپیکٹڈ ہے وہاں بھی, اور جہاں رہتے وہ آپ کے گھر کہلاتے ہیں. جیسے ایک اس میں ہوتے ہیں نا, ایک شہر ہے, میرے 2 گھر ہے, ایک جگہ میں رہتا ہوں, ایک جگہ ایکسپیکٹڈ ہوں, کبھی بھی آ سکتا ہوں, اسی کا گھر ہے وہ. اجازت نہیں ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا. ہاں, اجازت صرف دستک وغیرہ دینا تب ہوگا جب دروازہ بند ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کا بھی دروازہ تو آپ دستک دیں گے, اشارہ ہو گئے, پرمیشن آپ نے لے لی. لیکن کبھی گھر کھلا ہوتا ہے, تو لہٰذا پرمیشن اپنے گھروں کے لیے نہیں ہے, اشارہ کرنا ضروری ہے, اور دوسروں گھروں میں پرمیشن لینا ہے, اس کے بغیر داخل نہیں ہونا ہے, یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا, میں اپنے بچپن میں بہت روتا تھا, اس لیے میرے والدین مجھے سلیپنگ ٹانکس پلاتے تھے, اور انہوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ مجھ پر نشے والی چیزوں کا بھی استعمال کیا کرتے تھے. یہ کہاں تک درست ہے, اور اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جو والدین نے آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ غلط کیا. مطلب بچے کو صرف اس کے رونے کی وجہ سے سلیپنگ ٹانکس پلا دینا, اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا تھا, وہ رونا اس لیول کا تھا کہ اپنی جان کو نقصان پہنچا دے رہا تھا, وہ ایک سیکنڈ کیس ہے. مطلب وہ جس کو کہیں گے نارمل جو چیز نہیں ہے, اس سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. لیکن نارمل کنڈیشن کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ صرف رو رہا ہے تو آپ اس کو سلیپنگ ٹانک در سلا دیں. یا کچھ بچے ہوتے ہیں جو سوتے نہیں, یاد رکھیں, بہت کم سوتے ہیں, پیدائش کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, وہ بھی کیسے سوتے معلوم, 1 گھنٹہ صبح, 1 گھنٹہ آدھی رات کو, 1 گھنٹہ دوپہر میں, 1 گھنٹہ شام, اور باقی پورا دن 20 گھنٹے جس آپ کو گر رہے ہو.
آپ کتنے پریشانی میں آ جاتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ، ہے نا، بہت مشکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بھی ان کو آپ ٹونک دے کے نہ سلائے، وہ ان کا نیچرل ویسے ہے، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرے، وہ ایک سیکنڈری کیس ہے، یاد رکھیے، وہ میڈیکلی چیزیں ایشوز ہے، وہ آپ دیکھیں، لیکن یہ ہرگز نہ کرے. تو اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچہ تھوڑا سا رہا ہے کہ پلا دیتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا، یہ تو بہرحال چھوڑ دیجیے بچے کا رونا، ماں کو بازار جانا ہے، اور ہم جب چھوٹے تھے ایک بہت کامن میڈیسن تھی جو شاید آج بھی آتی، فینارگن نام سے آتی تھی، وہ تو ماؤں کی ایسی ہردی لذیذ دوا تھی، بس کی 2 ڈوز اس کو کتنا دے رہے تم، 0.3 کا ادھر ہے، اس کو 0.4 دو تو 8 گھنٹے سوئیں گا، رات اچھی گزر جاتی ہے آج تمہارے. آج وہ تھکے ہوئے اپنی شادی سے آئے، ڈالو اس کے منہ میں ایک دوا کا ڈھکن اور سلا دو اس کو. آپ کو معلوم ان نیسسری بچوں کو ایسی دوائیں دے کے سلانے سے ان کو بہت زیادہ ذہنی نقصان ہو سکتا ہے. اولاً یہ جو میڈیسنس ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ایلوپیتھک میڈیسن ہم کہتے ہیں، یہ میڈیسنس یاد رکھے، زمین سے چیزوں کو سیدھا معدنیات کو نکال کر اس کو اپنی پیورسٹ فارم میں نکالا گیا اور آپ کے منہ میں ٹھوس دیا گیا. یہ باڈی کے لیے ایکسیپٹیڈ چیزیں نہیں، یاد رکھیے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ اس کو روش روٹین بنا دیں کہ ان چیزوں کو کھائے روپیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچر سے آتی ہے، جو جس کو کہتے ہیں قدرت کے اندر ہوتی ہے، ان چیزوں کا وہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، بیڈ افیکٹ جس کو کہیں گے، برا اثر ہوتا ہے ان کا، اتنا نہیں ہوتا خطرناک جتنا ان دواؤں کا ہوتا ہے. وہ آپ اٹھائے اور دے دیتے تھے، کامن. بلکہ ایسا تھا ماؤں کے اندر بات چیت چلتی تھی عورتوں کے اندر، تم کیا دے رہے سلانے کو، تم کیا دے رہے، ارے میں اس کو ساتھ ان کے ابا کو پلا رہی، دونوں سو رہے، یہ معاملہ چل رہا تھا. تو اب بچے کو کیا کر رہے، وہ پہلے تو روتا تھا بول کے ٹونک پلا رہے. اگر یہ رونا اس لیول کا نہیں تھا جسے ڈاکٹر ریکمینڈ کرے پلانا، تو آپ نے یہ کیا نا پرسنل غلط کیا پیرنٹس نے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے علاوہ نشہ بھی دیا، اس کو سویا نہیں تو وہ کیا نشے دار چیزیں بھی دے دی. اب نشے دار چیزوں میں کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا بتا تھا آپ کو، جب بچے سوتے نہیں تھے تو وہ کیا کرتے تھے، خشخش کے بونڈے لاتے تھے. مان لو خشخش کا جو بونڈا ہوتا ہے نیچے کا، یاد رکھیے خشخش وہ بونڈے کے اوپر خشخش لگتی ہے بیچ میں، اور اس کے بیچ میں افیم نکلتا ہے، افیم اسی میں سے نکلتا ہے. یاد رکھیے خشخش افیم کا بائی پروڈکٹ ہے، اس لیے خشخش اگانے کی پرمیشن ہر جگہ نہیں ہوتی، کتنی مہنگی ہوگی نا، چونکہ بہت کم جگہ اس کا لائسنس ہوتا ہے اگانے کا. تو اس کے بونڈے ابالتے تھے، اور اسی لیے ہمارے میاں بھائی بھی نان خلیہ کھانے کے بعد کیا حال ہوتا پھر، بس اب سونے کا دل ہو رہا، آنکھیں کیسی ٹائٹ ہوتی ہے نا. خشخش ایکچولی بائی پروڈکٹ ہے، اس سے نیند آتی ہے، وہ افیم کا بائی پروڈکٹ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ اس کے بونڈے ابالتے تھے اور بچوں کو پھرا دیتے تھے. لیکن وہ ایکسٹریم کیسز میں جب وہ تکلیف ہوتی تھی، کچھ ان کو علاج کیا جاتا تھا، ختنہ وغیرہ ہوتی تھی، تب ایسے تکلیف ہے، گر گیا، تب کوئی الٹرنیٹ نہیں تھا اس زمانے میں، یہ سب تو کرتے تھے. اب اس کے بعد کے دور میں کیا کیے لوگوں نے معلوم کو، فلموں کا اثر، فلموں میں جو ایک ہیرو رہتا ہے اس کا برا باپ رہتا، وہ کیا کرتا، لیتا ہاتھ میں ایک بوٹل اٹھاتا شراب کی، کچھ حصہ ڈالتا اور پلا دیتا، یہ ٹن ہو کے پڑا دیتا، زخام آئے دے دو اس کو ایک ڈھکن پلا دو فلاں، یہ بھی کرتا ہے. تو ان کو نشہ بھی دے دیا، تو نشے سے مراد جو بھی بہرحال نشے تھے وہ تھا، وہ بھی پلا دیا گیا. نشہ اگر آپ کی والدہ نے آپ کو پلاتے تو حرام کام کیا، جب تک وہ دوائیں دی تھی پرسکرائب تھے تو ٹھیک تھا، نشہ دیا تو حرام کام کیا، گناہ گار بھی ہوئے والدین، آپ نہیں ہوئے، والدین گناہ گار ہوئے. اب سوال اور چیزوں کا استعمال کرتے تھے، یہ کہاں تک درست ہے، درست تو بالکل نہیں تھا، دونوں بھی درست نہیں تھا، ایک تو حرام تھا اور ایک درست نہیں تھا، سوائے ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن سے دوا درست تھی، نشہ تو کسی حال میں درست نہیں تھا. اب مجھے کیا کرنا ہوگا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا. اگر آپ کو اس کی عادت ہو گئی تھی تو آپ کو عادت چھوڑنا ہوگا، آج بھی پلاتے ہیں تو آج نہیں پینا ہوگا، جیسے آپ بڑے ہو گئے اس لیے سوال کر رہے ہیں، اور آپ کا کوئی گناہ نہیں اس کے اندر، آپ ذمہ دار بھی ان چیزوں کے. لیکن اس سے اگر آپ کو کوئی جسمانی یا ذہنی نقصان ہوا تھا تو والدین اس کے لیے یقیناً ذمہ دار ہے، لیکن آپ ان کو کوسے کاٹے نا اس کے لیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کریں گے. لیکن یہ کامن ہوتا ہے، بچوں کا خیال رکھنا. دیکھیے بچوں کا خیال رکھنا اتنا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور بھی بنائے نا، وہ جانور بھی اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور عجیب و غریب ڈھنگ سے خیال رکھتے ہیں. آپ اینیمل کنگڈم کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے. مطلب ایک ہرن نے ایک بچہ دی اور وہ تب تک اس کے پاس سے نہیں ہٹتی، حتیٰ کہ شیر بھی آ جائے تو نہیں ہٹے گی جب تک کہ وہ کوشش نہ کرے کہ بھاگے میرے ساتھ. یہ اس کی محبت کی علامت. آپ دیکھیے کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں، انڈے دیتی ہے مچھلی، تو وہ جو میل رہتا ہے اس کا، وہ انڈوں کو اپنے منہ میں پالتا ہے اور بچے نکال کے وہ کرتا ہے. کچھ جانور بچوں کو پالتے ہیں اور خود مر جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، بچوں کو پالتے ہیں خود مر جاتے ہیں. بچوں کی مثال لے لیجیے، اس کے بچے اس کی پیٹ سے نکل جاتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں پیٹ میں ان کو نکل جاتے ہیں، پیٹ پھاڑ کے نکل جاتے ہیں، ماں مر جاتی ہے. تو اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا. کچھ دیکھیے وہ کہ مینڈک وغیرہ، بطخ کو دیکھیے، کہتے بچوں کو لے کے اپنے پڑوں کے اندر، مرغی کو دیکھیے، تو ہر اسپیشیز کے اندر یہ مادہ ہے. لیکن انسان میں کبھی کبھار یہ جس کو کٹھور پنج بولتے ہیں، سنگ دلی بولتے ہیں، پتھر دل ہو گیا بولتے ہیں، وہ آ جاتی ہے اور اپنے معصوموں کے ساتھ بھی وہ رحم نہیں کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس طرح کے ظلم زیادتی کرتے ہیں. اوپر جو سوال آیا تھا ان کا ڈی مورل کر دیتے ہیں، کوستے ہیں، کاٹتے ہیں، اور ایک اچھا انسان بننے سے آڑ بن جاتے ہیں. بہرحال جو ہوا وہ ہوا، آپ اللہ سے دعا کرے اور آگے بڑھ جائے، اور آپ کا اس میں کوئی دوش اور قصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے نہیں کریں گے، لیکن والدین سے ضرور اس کی پوچھ ہوں گی کہ انہوں نے اس طرح کا سلوک بچوں کے ساتھ کیوں کیا. جی السلام علیکم فائز بھائی. آج کل جو فلسطین کو لے کے جو دعائیں ہو رہی، جیسا اورنگ آباد میں ہوئی اور دیگر شہروں میں ہو رہی، تو لوگ جو ہے فرض عبادتوں کو چھوڑ کے یہ جو دعائیں میں شامل ہوتے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ سوال آیا کہ فلسطین کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہے، دعائیں کس حد تک درست ہے، اسپیشلی جب وہ فرائض بھی چھوڑ دے رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے ایک مقام وغیرہ طے کیا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں.
تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز کی مثال ملیں گی، ہر چیز دین کے معاملے میں ہم کو کہیں بھی نہیں چھوڑا گیا. مطلب ہم ایسا کہیں گے کہ دین کے معاملے میں اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہے جتنے اس کے دن روشن ہیں. دینی معاملات میں، دینی اعمال کے اندر ہم کو کہیں چھوڑا نہیں گیا کہ ارے یار یہاں جو چاہے کر لو، وہاں جو چاہے کر لو. اب کوشچن ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک صاحب سوال مجھ سے کسی نے کل کیا تھا کہ چونکہ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ نماز استسقاء کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تھے، تو فلسطین کے لیے دعا کرنے ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ مطلب ایک اس مسئلے کو لے کر اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا کرنا ہے بتا دیا. نماز استسقاء کے لیے آپ باہر نکلے، ثابت ہے. نماز استسقاء کے لیے آپ باہر نکلے، ثابت ہے. مطلب بارش کی دعا کرنے کے لیے آپ باہر نکلے، نماز پڑھی اور دعا کی، ثابت ہے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس سے ہم خیاس کر سکتے ہیں کہ امت کو مصیبت ہے تو یہ کام کرے؟ دیکھیے امت تو مصیبت ہے تو کیا کرنا ہے خود اللہ کے رسول نے کر کے بتا دیا. وہ بھی اگر وہ نہ ہوتا تو آپ خیاس کر سکتے تھے. کیا بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو چنتے جو تقریباً حافظ ہے اس زمانے تک جو قرآن اترا تھا، اور عالم دین ہے، دین کا علم رکھتے ہیں. 70 کو جمع کر کے ایک قوم کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ ان کو اسلام سکھاؤ. یہ قوم ان کو دھوکے سے بلاتی ہے، یہ کافر ہوتی ہے. دھوکے سے بلانے کے بعد وہ ایک ایک اس خدا کو، ایک ایک اس شخص کو 70 کو شہید کر دیتی ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو بتایا، ان صحابہ کو انہوں نے قتل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ قوم پر مصیبت، علم کی کمی. وہ بہت دن والے لوگ تھے، 70 اس زمانے میں بہت پریشیس تھے، وہ مار دیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قوم پہ ایک بہت بڑی آفت آ گئی، ایک طرح سے 70 لوگ مارے گئے، وہ بھی اہل علم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فجر کی نماز میں قنوت پڑھ کر بد دعا دی اس قوم کو. قوم پہ روایت بات 1 مہینے تک مسلسل کنٹینیوسلی بد دعا دیتے رہے. تو مثال موجود ہے. قوم پہ جب ظلم ہوگا، ستم ہوگا، آفت اور مصیبتیں آئیں گی تو وہاں بس طریقہ موجود ہے، وہ ہے قنوت. اور وہ بھی کب کرنا ہے؟ فجر میں. اب ہمارے پاس پرابلم کیا ہے معلوم آپ کو؟ دعاؤں کو یا دعاؤں کے اندر ہمارا ایک تھاٹ پروسیس ہے، یہ غلط ہے. لیکن کیا معلوم آپ کو؟ دعاؤں میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بلکہ دعائیں تو کیا بن گئی معلوم آپ کو؟ ہاٹ کیک بن گئی. ایک آدمی نماز کبھی نہیں پڑھا لیکن دعاؤں میں ایسی رو رو کر گڑ گڑا کر رہا کہ بس کسی کو انتہا نہیں. اور دعاؤں میں بھی آپ خاص دیکھیے